السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ میں تھے، غلام تھے، حبشیون نسل تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی سعادت حاصل کی اور سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے آپ کو بہت ستایا، بہت تکلیف دی۔ مکہ کی ریتیلی زمین پر شدید دھوپ اور شدید گرمی کے وقت میں آپ کو گھسیٹ کر لے جاتا اور زمین پر جو پتھریلی علاقہ پڑتا ہے، گرمی کی تپش سے وہ خود جلتا ہے، اسی پر ننگی پیٹھ سلا دیتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر اور چٹان رکھ دیتا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیتا، اور امیہ بن خلف بار بار اصرار کرتا کہ تم دین محمد کو چھوڑ کر کے اپنے آبائی دین پر آ جاؤ، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دین پر جمے رہے، چٹان کی طرح بالکل کھڑے رہے اور دین پر وہ استقامت اختیار کی کہ تاریخ کے سنہرے اوراق میں بھی وہ مثال ہمیشہ پیش کی جاتی رہے گی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی صدائیں بلند کرتے تھے، ان کی آواز مکہ کی گلیوں میں گونجتی رہتی تھی۔ امیہ بن خلف آپ کو بہت مارتا تھا، بہت ستاتا تھا، ان کی زندگی کو بالکل اجیرہ بنا کے رکھا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت کو، ان کی پریشانی کو، فوراً پوچھا، کہا تم اس کو کتنے میں بیچو گے؟ بات طے ہوئی، سودا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا، للہ فی اللہ فی سبیل اللہ قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے واسطے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو ہجرت کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، ازواج مطہرات کے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، نبی کے محافظ تھے، نبی کی حفاظت میں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ اور جب مدینہ تشریف لائے اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور جب اذان کا مسئلہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن کا جب نام آتا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک آدمی تھے، تقوی شعار آدمی تھے، اور ان کی عبادت مثالی تھی۔ ان کے جذبہ عبادت کو دیکھیے کہ جب بھی یہ وضو کرتے، چاہے دن ہو کہ رات، صبح ہو کہ شام، جب بھی یہ وضو کرتے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پابندی کرتے تھے، اور اس پابندی کے نتیجے میں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات میں گئے تو آپ نے وہاں پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتے کی آواز کو اپنے سامنے جنت میں سنا، یعنی آپ چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے اور آپ کے آگے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کی چلنے کی جو آواز آتی ہے، اس آواز کو آپ نے جنت میں محسوس کیا اور سنا ہے۔ پوچھا آپ نے کہ کس کی آواز ہے؟
فرشتوں نے کہا کہ یہ بلال حبشی کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں کہا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جیسے دنیا کے اندر آگے آگے رہا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے، ایسے ہی آپ شب معراج میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے ان کی آواز آ رہی تھی اور آپ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی بڑی فضیلت، اس کا بڑا مقام ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کرتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی، احد میں شرکت کی اور تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے اپنے آقا کو، جو جب غلام تھے، جو ان کا مالک تھا امیہ بن خلف، جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف نے پکڑ لیا تھا، لیکن جب بلال حبشی نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ماضی کو یاد کیا، کہا یہی امیہ بن خلف ہے جس نے ہمارے جینے کو 2 بھر کیا تھا، سانس لینا مشکل کر دیا تھا، مکہ کی تپتی ریت پر گھسیٹتا تھا، ستاتا تھا، عذاب دیتا تھا، مارتا تھا، بھوکا پیاسا چھوڑ دیتا تھا۔ بلال حبشی نے اپنے ماضی کو یاد کیا اور دیکھا امیہ بن خلف عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں ہے، فوراً تلوار لی اور کہا آج میں رہوں گا یا تو امیہ بن خلف رہے گا۔ فوراً آگے بڑھے اور جا کر کے ڈٹ کر مقابلہ کیا، امیہ بن خلف کو مار گرایا۔ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا، اور مارنے والے کون تھے؟ مؤذن رسول، اسلام کے پہلے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں امیہ بن خلف نے بہت ستایا تھا، بہت مارا تھا۔ فتح مکہ کے سال میں جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ میں کعبہ کے پاس جو بت رکھے ہوئے تھے سب کو گرا دیا گیا، اور نماز کا جب وقت ہوا اللہ کے نبی نے کہا اے بلال اٹھو اور اذان دو، اور آپ نے کہاں چڑھنے کا حکم دیا، کہاں اذان دینے کا حکم دیا؟ آپ نے کہا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور بیت اللہ کی چھت پر تم اذان دو، تاکہ تمہاری آواز مکہ کی گلیوں میں گونجے۔ کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تم احد احد کہتے تھے تمہاری آواز مدینہ مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھی، وہ تکلیف کی آواز تھی، پریشانی کی آواز تھی، عزیمت کی آواز تھی، مصیبت کی آواز تھی، اور اب تم یہاں صدائے توحید بلند کرو، اللہ اکبر کی آواز بلند کرو، اذان دو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور جس سے مکہ کی وہ گلی گونج گئی، جیسے ماضی کے اندر جب مکہ میں ان کو ستایا جاتا تھا تو آواز گونجتی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، نبی کے گھر میں آتے جاتے تھے، ازواج مطہرات کا کام کرتے تھے، نبی کے محافظ تھے، نبی کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت بلال حبشی اس قدر نڈھال ہو گئے، اس قدر پریشان ہو گئے، اور آپ کی جدائی پر آپ پر ایک بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا بند کر دیا، اذان دینا چھوڑ دیا۔ اس کی 2 وجہ مورخین لکھتے ہیں، ایک تو جذبہ جہاد میں کہ سب لوگ جہاد کرتے، میں یہاں بیٹھ کے اذان دیتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے میں بھی جا کے جہاد کروں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ کہتے تھے کہ جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد میں محمد الرسول اللہ کو دیکھتا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بلال حبشی نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو اب میں کس کو دیکھوں گا، لہذا انہوں نے اذان دینا ہی چھوڑ دیا۔ صرف نبی کی وفات کے بعد 2 موقع پر انہوں نے اذان دی تھی، ایک عہد فاروقی میں جب جابیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جہاد میں مشغول تھے تو اس وقت انہوں نے اذان دی تھی، اور ایک وقت وہ تھا جب مدینہ میں حسن حسین نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اذان دیجئے، اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اذان دی، اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے گئے شام، اور شام میں ہی رہتے تھے، اور وہاں وہ تمام جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور جہاد میں شرکت کرتے تھے اور قربانی دیا کرتے تھے۔ سن 17 ہجری میں یا سن 21 ہجری میں دمشق کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور وہیں ان کی قبر ہوئی اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے اور پڑھ کر کے اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا
واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.